مولانا سعد صاحب کے معتقدین ہم سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ مولانا سعد صاحب کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. مولانا سعد صاحب کے علوم بہت اونچے ہیں, آپ کو مولانا سعد صاحب کی بات سمجھنے کے لیے سال لگانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, اس طرح کی لاجیکل فیلسیز اور منطقی مغالطے جو آدمی دے گا تو اس کی بات کس کو سمجھ میں آنے والی ہے. اصل میں مولانا سعد صاحب کی بات جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نا, وہ اسی وجہ سے کیونکہ مولانا سعد صاحب قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں, اسی لیے تو علماء کو سمجھ میں نہیں آتی. اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ مولانا سعد صاحب کی بات اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیونکہ بہت ہائی لیول کی باتیں ہو رہی ہے. اور وہ ہائی لیول کی باتیں کیا ہے, میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا کہ منطقی معیار بھی پورا نہیں کر پا رہی ہیں. اور آپ علماء کو اتنا کمتر سمجھنا چھوڑ دیں کہ مولانا سعد صاحب کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. ارے قرآن اللہ کا کلام ہے, علماء نے اللہ کے کلام کو سمجھ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو علماء نے سمجھا. یہ مولانا سعد صاحب کی بات کیا بلا ہے کہ علماء سمجھ نہیں پا رہے. ہم علماء نے عضد الدین الایجی کی مواقف کو سمجھا, سعد الدین تفتزانی کی شرح عقائد کو علماء نے سمجھا ہے, سید شریف جرجانی کی شرح المواقف کو علماء نے سمجھا ہے, میبزی قطبی سلم کو علماء نے سمجھا ہے, غزالی کی اور رازی کی کتب کو علماء نے سمجھا ہے. آپ نے علماء کو اتنا کم عقل سمجھ لیا ہے اور اتنا بیوقوف سمجھ لیا ہے کہ مولانا سعد صاحب کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے ہم علماء نے تو کوانٹم فزکس کو بھی سمجھ لیا ہے. کلاسیکل فزکس کا جب فیلئر آیا تو البرٹ آئنسٹائن بھی کوانٹم فزکس کو نہیں سمجھ پایا اور پریشان ہو کر کوانٹم انٹینگلمنٹ کے بارے میں اس نے کہہ دیا اسپوکی ایکشن ایٹ اے ڈسٹینس. ہم نے تو اس کو بھی سمجھ لیا, میرے اللہ کا کرم ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء مولانا سعد کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے, اتنی ہائی لیول کی ہوتی ہے. اصل میں علماء دیوبند کی خاموشی کو آپ نے ان کی بیوقوفی سمجھ لیا. آپ سارے عالم میں گھوم کر شور کرتے رہے اور آپ کا شور گلی گلی محلے محلے پوری دنیا میں پھیلتا رہا اور علماء اپنا کام خاموشی سے کرتے رہے تو آپ نے ان کی خاموشی کو بیوقوفی سمجھ لیا. ناطق لکھنوی کہتا ہے, کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ علماء کی اور علماء دیوبند کی خاموشی کو آپ بیوقوفی نہ سمجھیں, ان کے سکوت کو کم علمی سے تعبیر نہ کریں. یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ, جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں.